السلام علیکم۔ آج میں نے کور کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہم ٹی وی پر۔ اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 3 طریقوں سے بتایا کہ کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، گارے سے پیدا کیا۔ لیکن جو مجھے آیت بہت زیادہ متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ نوح میں آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کو ایسے پیدا کیا جیسے نباتات، یعنی پودوں کی طرح اگایا۔ اسی آیت کی تشریح میں علامہ مولانا جلال الدین رومی نے پوری نظم لکھی کہ میں ایک پودا تھا، وہ فنگس تھا، اور میں کئی سال رہا، اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے ہوئے پھر میں پلانٹ کنگڈم کے عروج پر پہنچا، کیونکہ وہ میرا مقام نہیں تھا، اور وہاں میں کھجور کے طور پہ دیکھا گیا، اور اس کے بعد پھر میں اور آگے بڑھا، اور پھر میں اینیمل کنگڈم پر پہنچا، اور وہ بھی میری جگہ نہیں تھی، وہ میرا تشخص کے خلاف ہے، وہ میری اشرف مقام نہیں ہے۔ This is not where I should be. I passed that، اور میں نے سرپاس کیا، اور پھر میں آدم کے طور پہ ظہور پذیر ہوا۔ شاید وہ بھی اس آیت سے متاثر ہو کے لکھا ہوگا، اللہ جانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لیے اہم بات یہ تھی کہ میں آپ کے آگے آیت رکھوں کہ سورہ نوح آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو ایسے پیدا کیا جیسے نباتات، اور آگے جا کے پھر ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسانوں کی تخلیق پہ جس نے انگلی اٹھائی وہ تھے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں نے انسانوں کو الفاظ عطا کی، یہ آوازوں میں معنی بھر سکتے ہیں، یہ پوری کائنات کو کسی ایک لفظ میں باندھ سکتے ہیں، یہ اپنے دل کی اندر کی چھپی ہوئی احساس کو الفاظ کے ذریعے دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کو الفاظ کے کپڑے پہنا کر دوسرے کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ یہ کائنات انہی کے حوالے ہوگی جو گفتگو کر سکتے ہیں۔ وہ علامہ کہ ہے نا کہ عشق مضراب سے نغمہ تارے یار، پھر انہیں الفاظ کی گونج سے ہم نے اس کائنات کو معنی دیا کہ یہ رہنے کے لائق ہو جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیونکہ یہ خلیفہ ہے تو تم سب اب اس کو سجدہ کرو، لیکن شیطان نے یہ بات نہ مانی۔ اب یہاں پر ایک بڑی ہی اہم بات مولانا ایوب دہلوی نے بتائی کہ شیطان نے ایسی کون سی بات کی جو غیر منطقی تھی، یعنی شیطان نے یہی کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہتر ہے۔ ابلیس نے کہا کہ بھائی یہ میں ہوں آگ سے اور یہ مٹی سے، اور آگ یقیناً مٹی سے بہتر ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کو سجدہ کرتا ہوں؟ یہاں پر مولانا ایوب دہلوی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے وہ غلطی کی جس نے اس کو واقعی شیطان بنا دیا، کہ وہ پھٹکارا ہوا ہو گیا، اور غلطی یہ تھی کہ وہ تخلیق کو حکم پر بہتر سمجھ رہا تھا، یعنی کہہ رہا تھا کہ تخلیق اللہ حکم اللہ سے بہتر ہے، اور فعل اللہ احکام اللہ سے بہتر ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہر تخلیق کو اوصاف تو اللہ نے دیے، اسی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور آگ سے اس کے اوصاف لے لی، اور وہی آگ جو جلا سکتی وہ نہ جلا پائی۔ وہ یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آگ اور مٹی دونوں کا خالق اللہ ہے، اور وہ جیسے چاہتا ہے ان کے اوصاف بدل دے گا، تم اس بات کو مان لو۔ اور اس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجائے اللہ تعالیٰ کی کریشن کو زیادہ اہم سمجھا، جو کہ جس وجہ سے وہ ابلیس ٹھہرا۔ ابلیس کی اس غلطی کے بعد، اس کے اس گناہ کے بعد جب وہ پھٹکارا جاتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام جنت میں آ جاتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ آپ نے شجر ممنوع کا وہ پھل نہیں کھانا۔ کچھ روایات میں اس کو سیب کہا گیا ہے، کچھ میں اس کو انار کہا گیا ہے، اور کہا گیا کہ آپ نے اس کے پاس کسی صورت نہیں جانا۔ اب جب ہم اس کے اوپر بحث کرنا چاہتے ہیں تو میڈم بلوسکی کہتی ہیں کہ وہ پھل جو ہے، وہ سیب جو ہے، وہ علم کا پھل تھا، وہ پھل جس سے انسانوں کو مکمل آزادی اور خود مختاری مل جانے تھی، لیکن شیطان نے انسانوں کو یہ کہہ کے ورغلایا تھا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ گے تو ابدی زندگی تمہارے حوالے آ جائے گی اور فرشتوں کی طرح زندہ رہو گے۔ اب اس میں غلطی کی بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کیونکہ آپ کو تو فرشتوں سے آلریڈی افضل کر دیا تھا، یعنی کہ وہ فرشتہ کہنے سے مجھ کو میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسا رہنے دو۔ خیر، آدم علیہ السلام نے وہ شیطان کے ورغلانے پر، بہکانے پر اس پھل کو کھا لیا۔ اب ایک اہم بات یہ ہے کہ آدم علیہ السلام پیغمبر تھے، جنت میں بھی تھے، اور ایسے اللہ کی ہدایت میں تھے، تو پھر یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ تو یہاں پر بھی سمجھانے کی بات یہی ہے کہ وہ ایک مخصوص آزادی اور خود مختاری کا ٹیسٹ تھا انسان کا، جس کے بعد پوری کی پوری دنیا اور یہ کائنات انسان کے حوالے ہونی تھی۔ اب یہ کائنات جو ہے یہ لیس للانسان الا ما سعی کے اصول کے مطابق اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، یہاں اتنی ہی چیز ملتی جتنی صحیح اور محنت کرتے ہو۔ اسی کا امتحان تھا کہ کیا انسان اپنی عقل کو اس مقام پر لے آیا کہ اب وہ اپنے فیصلے خود کرے، اپنے فیصلوں میں خود مختاری لائے، اپنی آزادی لے آئے۔ تو یہ ایک وہ
खूबसूरत सा टेस्ट था। इसके ऊपर हमने अलहदा से भी बात कर रखी है। तो यकीनन आदम अलैहिस्सलाम को इसके बाद इस शजर ममनू को खाने के बाद जन्नत से निकाल दिया गया, और हबूत आदम का वाक़या हम कुरान मजीद फुरकान हमीद में इसको कहते हैं कि उनको फिर ज़मीन की तरफ भेज दिया गया। और इस गलती के बाद वो ज़मीन पर आ गए, लेकिन यही गलती शायद जहन को वो तैयार भी कर रही थी, जिसके बाद ज़मीन पर वो बगैर किसी फिजिकल ऐसे सपोर्ट के वो अपनी अक्ल के सहारे, अपनी लॉजिक के सहारे, अपने फैसलों के सहारे जिंदगी और इंसानियत की जिंदगी का सफर शुरू कर सकें।